بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پٹھوا.com کی طرفوں السلام علیکم. چوا خالصہ وچ موجود ہیں تحصیل کلر سیداں. تمام مکاتب فکر جتنے بھی چوا خالصہ اور گرد و نواح وچ اور خاص کری تاجراں دکاناں بند کیتیاں اور اس احتجاج شرکت کی. اس لیے تاجر بھائیوں سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنی اپنی دکانوں کے شٹر بند کر کے لاری اڈا تک ہمارا ساتھ دیں. تمام تاجر بھائیوں سے پرزور التماس ہے کہ اس ریلی میں شریک ہو کر اپنی مذہبی بیداری کا ثبوت دیں. یہ پیام دینا ہے کہ مسلمانان عالم کا دل کس قدر دکھی ہے. وہ دین جو پوری دنیا کو امن، محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے، آج کیا وجہ ہے کہ طاغوت ہمارے مذہب پر، ہماری مقدس کتاب پر حملہ آور ہے. ہم حرمت قرآن کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے. حرمت قرآن کے لیے، حرمت قرآن کے لیے، حرمت قرآن کے لیے، حرمت اسلام کے لیے، حرمت اسلام کے لیے، حرمت رسول کے لیے، حرمت رسول کے لیے، حرمت اسلام کے لیے، حرمت رسول کے لیے، حرمت اسلام کے لیے، کہ وہ حرمت قرآن ریلی میں شریک ہو کر اپنی مذہبی بیداری. حرمت قرآن کے لیے، حرمت قرآن کے لیے، حرمت من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے اس رب العزت کلام پاک سے کریں گے جو آج طاغوت کی آنکھوں علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں واضح پیغام دیا تھا کہ ہے مسلمانوں، اے عالم نو انسان کے انسانوں، جب تک تم میرے قرآن، میری سنت اور میرے اہل بیت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھو گے تو زندگی میں تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمہارا رشتہ قرآن سے مضبوط نہیں ہوگا. آج ہم اتنا نہیں جانتے، طاغوت اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ مسلمانوں کے دل سے قرآن کا درس ختم کیا جائے، قرآن سے تعلق ختم کیا جائے. آج اسی لیے وہ مختلف ہیلوں بہانوں سے ہمارا امتحان لے رہا ہے. آج ہم یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ناروے کے اندر قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی گئی، اور میں سلام پیش کرتا ہوں اس فرزند کو جس نے ایک تنہا اس فوجی پر چپٹ کر اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا. اس نے ہم کو پیغام دیا کہ اے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کے مسلمانوں، تم دنیا میں صرف اس لیے رسوا ہو کہ تم نے جہاد چھوڑ دیا. اس نے ہم کو درس دیا ہے کہ میں تنہا طاغوت کے ایوانوں میں، طاغوت کے گھر میں کھڑا ہو کے ان پہ بھاری ثابت ہوا ہوں، جو کہ میرے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، اللہ کی طاقت تھی. اس ایک فرد نے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے. آئیے اس قرآن کو تلاوت کر کے یہ طاغوت کو پیغام دے کہ وہ جتنا بھی ہم سے قرآن کی پوری
طلب کرے گا ہم اتنا ہی قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ میں گزارش کروں گا جناب حافظ منصر محمود سلطانی صاحب سے کہ وہ آئیں کہ آج کی اس اعزازی ریلی میں تلاوت کلام پاک۔ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں عنایت ہو تو ایسی ہو وہاں مجرم کو ملتی ہے جزائیں بھی سزائیں بھی مدینے میں جو لگی ہے عدالت ہو تو ایسی ہو حسین ابن علی نے کربلا میں کیا یہ ثابت رہ جاری جو نیزے پہ تلاوت ہو تو ایسی ہو محمد کی ولادت پہ ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو حرمتی ہے جو ناروے میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈنمارک اور ناروے نے ہمیشہ مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا ہے اور ایک میں بڑا کڑا لفظ کہنے جا رہا ہوں وہ بے حرمتی ہے جو ہم مسلمان اپنے گھروں اور اپنی مساجد میں کر رہے ہیں بروز محشر قرآن اور مساجد اللہ کے حضور ہمارا گلہ کریں گے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں اور مساجد کو آباد کیا نہیں میرے بھائیوں طاغوت یہی چاہتا ہے ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو ہمارا قرآن سے رشتہ کمزور پڑے لیکن ایسا نہیں ہوگا اس وقت جب ہم قرآن کو قرآن فہمی کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے اور اس کو اپنی زندگیوں میں ڈالیں گے آئیے آج کی سرجاجی ریلی میں یہ عہد کریں ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے آئیں آج ہم عہد کریں ہم آج سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے آپ یقین جانیے
ہماری زندگی کے تمام مسائل، ہماری زندگی اور آخرت کے تمام مسائل کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ نے بیماروں کے لیے اس میں شفا رکھی ہے، متقیوں کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ ہم بدنصیب ہیں جو اس سے ہدایت لینے کے لیے تیار نہیں، اس سے شفا لینے کے لیے تیار نہیں۔ میری گزارش ہے آپ سے، اگر طاغوت کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننی ہے تو ہمیں اپنا تعلق اپنی مساجد سے اور قرآن سے مضبوط کرنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین والمنافقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس بیعت کتاب میں ذات وحدہ لا شریک نے جو فرما دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ مجھے نہایت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج امت مسلمہ اگر کسی اس زوال سے اگر دوچار ہے تو اس کی واحد وجہ تفرقہ ہے، اور کفار کو، ہنود کو، یہود کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ یہ امت واحدہ نہیں ہے، یہ بکھرا ہوا ایک گروہ ہے۔ امت مسلمہ بدقسمتی سے تفرقے کا شکار ہو چکی ہے، گروہوں میں بڑھ چکی ہے۔ اگر امت مسلمہ آج کسی پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوتی تو کبھی بھی یہود و ہنود کو یہ جرت، یہ جسارت وہ نہ کر سکتے۔ انہیں بخوبی یہ پتہ ہے کہ فرقوں میں بٹا ہوا یہ گروہ ہے، ہماری کسی سازش کا، کسی جرم بے حرمتی کا یہ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک تسلسل کے ساتھ ناروے، ڈنمارک اور ہالینڈ نے ہماری مقدسات کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ الحمدللہ امت مسلمان نے انتہائی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کا جواب دیا، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کسی انٹرنیشنل فورم پہ ان کو جواب نہیں دیا جا سکا۔ میں سے قبل علماء کی خدمت میں یہ گزارش کر چکا ہوں، یہ احتجاج ریکارڈ کرانا ہمارا حق ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اس نوجوان کو، اس مرد مجاہد کو، حافظ عمر الیاس کو، کہ جس نے کسی بھی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس گستاخ کو فوراً اس کا جواب دیا۔ اس کے پاس کوئی بندوق نہیں تھی، کوئی گن نہیں تھا، کوئی بم نہیں تھا اس کے پاس، لیکن اس کے پاس غیرت ایمانی تھی، جذبہ ایمانی تھا اس کے پاس۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں، احتجاج ریکارڈ کرانا ہمارا حق ہے، لیکن تمام ہی احباب سے میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں، بالخصوص علماء کی خدمت میں یہ التماس کرتا ہوں، جمعہ کے جو ہمارے خطبات ہیں مساجد میں، پبلک کو یہ اس چیز سے اویئر کیا جائے کہ ناروے، سویڈن اور ڈنمارک، ہالینڈ کی جو مصنوعات ہم استعمال کرتے ہیں اس کا بالخصوص پھر فوری طور پر ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں بذات خود ناروے کی کمپنی کا ایک نمبر استعمال کرتا ہوں، میں آج سے وہ نمبر بند کر رہا ہوں۔ جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نار پہ ایک مینڈک نے ایک بوند یا 2 بوندیں پانی کی لے کر اس نے اپنا اس میں حصہ ڈال دیا تھا۔ میں آپ سب بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا، احتیاط بھی کریں، اپنی ملک کی املاک کو نقصان ہرگز نہ پہنچایا جائے، بلکہ نقصان یہود و ہنود کی معیشت کو پہنچایا جائے۔ اور اگر یہی بات اوپر فورم پہ امت مسلمہ اگر واحدہ اکٹھی ہو کر یہ چیز کا اگر مظاہرہ کرے تو ہم یہود و ہنود کی معیشت کو نقصان تباہ برباد کر سکتے ہیں۔ ہمیں آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناروے، ڈنمارک اور ہالینڈ کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سامنے اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ اس سے استفادہ۔ سید ثاقب حسین شاہ صاحب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدن کثیرن طیبن طاہرا، اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ ہدیہ درود و سلام نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت، عقیدت و شوق کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اور کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حضرات، آج کی ہماری یہ ریلی ڈنمارک اور ناروے کے اندر جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، اس کے حوالے سے ہم نے یہ احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا۔ جن بھائیوں نے، جن دوستوں نے اس ریلی کا انعقاد کیا اور شریک محفل ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضرات، ہم اور یہود و نصارہ کو تو بعد میں جواب دیں گے، سب سے پہلے عزت اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ کیا ملک پاکستان کے اندر کیا قرآن کی حرمت کو پامال نہیں کیا گیا؟ کیا ملک پاکستان کے اندر قرآن کے نصاب کو، قرآن کے جو تعلیمات ہیں نصاب سے نہیں نکالا گیا؟ کیا قرآن اور صاحب قرآن سے عقیدت اور وابستگی رکھنے والے علماء کو جیلوں میں بند نہیں کیا گیا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود ہی اپنے نصابوں سے قرآن کی تعلیمات کو نکالیں گے، جب ہم خود ہی اپنے نصاب میں قرآن کی تعلیمات نہیں شامل کریں گے؟ وہ تو اغیار ہیں، ہم ایک نہیں، 10 نہیں، 1000 بار قرآن کے مقالے لکھتے جائیں، ہم 1000 جلدوں میں قرآن کی وہ تفسیرات لکھتے جائیں، یہ لوگ وہ زبان نہیں سمجھیں گے۔ اگر ان لوگوں کو کوئی زبان سمجھ آتی ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی غیرت کی زبان سمجھ آئے گی، ان لوگوں کو حضرت کاکا کی وہ شجاعت کی زبان سمجھ میں آتی ہے، حضرت شرحبیل کی وہ غیرت سمجھ میں آتی ہے، اور حضرت نور الدین زنگی والی وہ جو غیرت ایمانی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ حضرات، آپ دیکھ لیں غزوہ احد میں 70 لاشیں پڑے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم میں ایک صحابہ کرام کا وہ جو جست خاکی ہے وہ دفنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ صحابہ کرام میں یہ مشہور ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے زیادہ جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کا جنازہ پہلے اس کی میت کو قبر میں اتارتے ہیں۔ اتنے میں صحابہ کرام کی جب یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اخذوا من القرآن، فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ ان میں صاحب قرآن اور قرآن سے عقیدت رکھنے والا کون سا ہے؟ فاشار الیہم لحد علیہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا گیا اللہ کے محبوب یہ جو صحابی جو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو چکے، اللہ کے محبوب یہ تو حافظ قرآن ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر ان کو دفنایا کرتے۔ صحابہ کرام میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت و تکریم والا وہ ہے جو قرآن کو پتہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ غیرت اسی مسئلے پہ آتی ہے، اور وہ بار بار جھنجھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اگر ہمارا دامن قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور صاحب قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی غیر ہمارا ساتھ دیجئے گا، یک زبان ہو کے حرمت رسول کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، حرمت قرآن کے لیے ہم عظمت قرآن کے پاسباں ہیں، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت رسول کے، ہم عظمت اسلام کے پاسباں ہیں، پاسباں ہیں، ڈبل کہنا آپ نے، حرمت رسول پہ، حرمت رسول کے، حرمت قرآن کے، عظمت قرآن کے، حرمت اسلام کے۔ تھا کہ احتجاجی گفتگو ہو چکی ہے، میں نے کوئی بات لمبی چوڑی کرنی، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، صرف اتنی بات کہنی ہے کہ ہم دنیا میں یہ بلند اعلان کر سکتے ہیں کہ جہاں پر الہامی کتابوں کی اور انبیاء ما سلف کی عظمت اور ان کی طہارت کے لیے ہم اسی طرح نگہبان اور پاسبان ہیں جس طرح دنیا میں کوئی اور انسان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم چاروں الہامی کتابوں کو ماننے والے ہیں، ہم یہ اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر نازل ہوئی ہیں اس کے ہم قائل ہیں، لیکن ہماری قرآن پاک آخری کتاب ہے، اس کے بعد نبوت بھی ختم ہو گئی ہے اور کتاب بھی آنا بند ہو گئی ہے۔
کوئی دنیا میں کوئی شخص، میں یہ دعوے تن کہہ رہا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں سے احتجاجی ریلی میں اعلان کر رہا ہوں، کوئی شخص لا دے آج دن تک، آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک ہم نے کسی نبی یا کسی علمی کتاب کے خلاف کوئی گفتگو کی یا نازیبا الفاظ کیے گئے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ آزادی رائے ہے کہ آپ کو جب چاہے کسی علمی کتاب کے خلاف، کسی نبی کے خلاف جو چاہے آپ کہہ دیں، اور ہماری طرف سے جب کوئی بات نہ نکلے، کسی طرح کا اظہار نہ کیا جائے تو اس کا کوئی کریڈٹ دینے والا نہیں ہے۔ ہاں، کریڈٹ دینے والا ہے اگر آپ لوگ اپنے حضور رحمت اللہ عالمین کے سلسلے میں اور اپنی پاک کلام پر اپنا مکمل ایمان اور یقین رکھتے ہیں، تو پھر ان باتوں کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ آپ تعالیٰ آپ کو محافظ اور ناصر ہے۔ آپ یقین کریں کہ آج دن تک سب کچھ ہونے کے باوجود، آج سے 1400 سال پہلے اس قرآن پاک کی عظمت اور طہارت کا اعلان نوکے نیزے پر حسین ابن علی نے شہید ہونے کے بعد بھی اعلان کیا، اس کی حقانیت کا اعلان کیا۔ یہ پاک اور اللہ کی طرف سے الہامی کتاب ہے۔ اس پر جو بات میرے عزیزوں نے کہی ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہم اس سے دور ہو رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ آج ہر طرح کی باتیں اٹھ رہی ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے، بار بار ہر وقت دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ دوسری اپنی دعائیں اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ بھی کہا کریں، یا رب العالمین ہمارے دین کی معافی فرما، ہماری کتابوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ روز محشر وہ اصحاب ہوگا جس کی مثال کہیں نہ ملے گی۔ میں سب حضرات سے التماس کرتا ہوں، جیسے بھائیوں نے کہا ہے قرآن پاک کے نزدیک کا ہے، اس کو پڑھیں۔ اب یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ یہ مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ انسانیت کی کتاب ہے۔ اس میں ہر چیز جو انسانیت کے فائدے کے لیے وہ درج ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے دین کی طرف انسانوں کو دور کرتی ہے، اسے منع کرتی ہے۔ اس میں ہمارا زندگی کا ضابطہ جات نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مکمل ضابطہ یاد ہے۔ یا رب العالمین ہم سب کو اپنی پاک کلام کے ہر حکم پر باقاعدگی سے مکمل دل و جان سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں ہمیں اپنے دشمنوں پر فتح و نصرت عطا فرمائے۔ جو اسلام کی دشمن ہیں اور ہدایت نہیں حاصل کر رہے، میرے اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت عطا فرمائے۔ میرے بچے نے وہ بات کہی ہے کہ اپنے مذہب میں فرقہ واری نہ کریں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا، اور قرآن کے فیصلے کو نہ ماننا کیا ہے؟ گناہ عظیم ہے۔ لہٰذا آپس میں برائے مہربانی کوئی بھی شخص فرقہ بازی کی طرف نہ جائے، بلکہ دین حق کو دل و جان سے اپنے بھائیوں سے پیار اور محبت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔